حدیث پاک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اس کی بنیادی طور پر تشریح امام اہل سنت نے اور دیگر محدثین اور علماء نے یہ کی ہے کہ ہر مسلمان پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق، یعنی جس چیز کی جس کام کی اس کو حاجت ہے، جس رستے پر وہ قدم رکھ رہا ہے، تو اس حوالے سے شرعی آگاہی ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ بندہ بالغ ہوتا ہے تو نماز، روزے کے، طہارت وغیرہ کے مسائل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ شادی کر رہا ہے تو نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، نان نفقے سے متعلق مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر وہ کاروبار کر رہا ہے یا بطور اجیر وہ کہیں امپلائی ہے، تو اب وہ اجارے کے اور خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا شرعاً اس پر لازم ہے۔ اور یہ کتنا ضروری ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چکر لگاتے، اب خود تشریف لے جاتے اور کئی تاجروں کو درے مارا کرتے تھے بطور سزا، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئے جو دین میں فقیہ ہے، یعنی کہ جو کاروبار کے متعلق شرعی مسائل جانتا ہے وہی ہمارے بازار میں آئے۔ تو یہ وہ سنہرا دور تھا کہ دین اسلام صرف بندے کو نماز، روزہ اور عبادات تک اور مساجد تک ہی محدود نہیں رکھتا، بلکہ بازار میں بھی اس کو شریعت کی مسلمان کو حاجت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا کہ خرید و فروخت کے لیے، ذرائع آمدن کے لیے بھی وہ دین کے علم کو ضروری سمجھا کرتے تھے۔ اور رفتہ رفتہ جیسے جیسے نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک سے یہ دور دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو دیگر معاملات کی طرح رزق حلال کے حوالے سے بھی لوگوں میں بہت ساری خرابیوں نے جنم لیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ لوگوں پر ایک وقت آنا ہے کہ جس میں بندہ یہ امتیاز نہیں کرے گا، یہ خیال نہیں کرے گا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ جو رزق آ رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، جو میرا سورس آف انکم ہے، یہ شرعاً حلال ہے یا حرام ہے۔ تو حلال حرام کی تمیز رکھنا یہ صرف آداب میں سے، مستحبات میں سے اور صرف اخلاقیات میں سے نہیں ہے، بلکہ شرعی فرائض میں سے ہے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس چیز کو جانیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہوتا ہے حلال طیب۔ حلال طیب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال طیب ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود بھی حلال ہو، پاک ہو، قابل استعمال ہو مسلمان کے لیے، اور جس ذریعے سے میں نے اختیار کیے وہ ذریعہ بھی میرے لیے حلال ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز فی نفسی ہی حلال ہے، لیکن جس ذریعے سے میں لے رہا ہوں نا وہ ذریعہ حرام تھا، ناجائز تھا، تو اب وہ حلال چیز بھی میرے حق میں حرام ہوئی۔ تو شریعت نے دو چیزوں کا بندے کو پابند کیا ہے، ایک تو جس چیز کو لینا ہے، اختیار کرنا ہے، وہ خود حلال ہو، دوسرا پھر اس کو لینے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بھی حلال ہو، خرید و فروخت کے ذریعے، وراثت کے ذریعے، تحفے کے ذریعے، یا اور بھی جو جائز ذرائع ہو سکتے ہیں مال کو حاصل کرنے کے، ان ذرائع کو اختیار کیا جائے۔ کیونکہ اگر معاذ اللہ بندے کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کے ذرائع آمدنی میں، یا اس کے رزق کمانے کے طریقے میں حرام کی آمیزش ہوگی، ناجائز باتوں کا اگر وہ ارتکاب کرے گا، تو اس کی نحوست کتنی ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی زندگی، اس کے مزاج، اس کی دنیا اور آخرت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ رب میری دعائیں قبول فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ اپنے رزق کو، اپنے لقمے کو حلال کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔